نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم۔ عزیز سامعین کرام، عظیم مسلمانان گرامی، آج میری گفتگو کا موضوع سخن اور میری تقریر کا لب لباب جو ہے سیرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ کے احوال اور حالات سے معنون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کیا مقصد تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، آپ کی ولادت با سعادت کس وجہ سے ہوئی، کیا مقصد لے کر دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آج امت مسلمہ جو ہے وہ کس سمت پر چل پڑی ہے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے، آمنہ کے لال نے ولادت ہوتے ہی امت کا خیال رکھا، پیدائش ہوتے ہی لب پر امت کے لیے دعائیں نکلنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے وفات تک کی مختصر زندگی جو تھی، یہ 63 سالہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، امت کی فکر کے اندر جو ہے وہ صرف کر دی۔ آج ہم ولادت کو تو جانتے ہیں، ولادت کو تو مانتے ہیں، لیکن مقصد کو بھول گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مقصد کے لیے ہوئی ہے۔ میں کسی مذہب پر، کسی فرقے پر، کسی جماعت پر، کسی طبقے پر اعتراض نہیں کرنا چاہتا، کسی پر سوال نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم ولادت کو تو لیے ہوئے ہیں، ہم ولادت کو تو منا رہے ہیں، لیکن اصل جو مقصد تھا، ولادت کا جو مقصد تھا، ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد تھا کہ آپ کی زندگی کو اپنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد تھا کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے صحابہ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو نمونہ بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد تھا احکام شریعت کی پابندی کی جائے، احکام خدا بندی کو زندگی میں نافذ کیا جائے، سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے، سنتوں پر عمل کیا جائے، زندگی کو رونق بھرا بنایا جائے۔ آج ہم نے گلیاں تو سجا دی ہیں، بازار تو سجا دی ہیں، بتیاں لگا دی ہیں، جھنڈیاں لگا دی ہیں، ہم نے دینگیں تو بانٹ دی ہیں، لیکن سنت کو چھوڑ دیا۔ زندگی کو ہم نے گلیاں رونق کر دی، گلیوں کے اندر بتیاں لگا کر کے، بازاروں کو بتیوں سے سجا کر کے رونق کر دیا ہے، لیکن سنتوں کو چھوڑ کر کے، احکام شریعت کو چھوڑ کر کے ہم نے اپنی زندگی کو تاریک کر دیا ہے۔ ہم سارا سال احکام الہیوں کو روندتے ہیں، ہم سارا سال سنتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، احکام الہیہ کو چھوڑا ہوا ہے۔ صرف ایک دن ہم نے ایک خاص کر رکھا ہے کہ اس دن ہم اپنی محبت کا ثبوت دے دیتے ہیں۔ اسے عشق رسول نہیں کہتے، عشق رسول تو اسے کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان لٹانے والے بن جائیں، سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی سمجھ لیں، نبی کی حیات کو اپنی حیات سمجھ لیں، نبی کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں۔ اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے ہاں ایک وڈیرا ہو، ایک چودھری ہو، ایک سردار ہو، کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ جناب ہم جو ہیں آپ کا برتھ ڈے منائیں گے، ہم آپ کی ولادت منائیں گے، آپ کی ولادت پر خوشیاں منائیں گے، مٹھائیاں بانٹیں گے، کیک کاٹیں گے، دیگیں بانٹیں گے، ہم جشن تو منائیں گے، لیکن ہم جو ہیں آپ کی ولادت کا جو مقصد ہے، یعنی ہم آپ کے حکم پر عمل نہیں کر سکتے، ہم آپ کی باتوں کو نہیں مان سکتے، ہم آپ کی
کی بات کو تسلیم نہیں کر سکتے، ہم آپ جیسی شکل نہیں بنا سکتے، تو وہ وڈیرا بجائے خوش ہونے کے ہم پر ناراض ہوگا۔ ہم اللہ رب العزت کے حضور یہ تو کہتے ہیں کہ ہم محبت نبی کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ہمیں نبی سے عشق ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، لیکن ہم نے نبی کے زندگی کو چھوڑ دیا، نبی کے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بھی ہم سے نظریں پھیر لی ہیں۔ آج ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اے نبی تجھ پر کروڑوں درود و سلام ہو، لیکن کہنے سے کام نہیں ہوتا، کام تب ہوتا ہے جب ہم درود و سلام جو ہیں وہ پڑھنے والے بن جائیں۔ جب ہم اللہ رب العزت سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے اپنے اوپر 2 رکعت نفل لازم کر لی، تو کہنے سے کام نہیں ہوتا، وہ نفل واجب ہو گئی ہیں، ادا تب ہوں گی اللہ کے ہاں، پوری تب ہوں گی جب ہم ان کو ادا کریں گے۔ تو ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم درود و سلام پڑھنے والے ہیں، لیکن ادائیگی تب ہوگی جب ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ یاد رکھو، صرف کہنے سے کام نہیں، صرف دکھانے سے کام نہیں، سنتوں کو اپنانا پڑتا ہے، سنتوں کو زندگی میں لانا پڑتا ہے، سنتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، شکل و شباہت نبی جیسی بنانی پڑتی ہے، تب جا کر کے ہم عشق مصطفیٰ کے دعوے دار بن سکتے ہیں۔ صرف کھوکھلے دعوے کرنے سے عشق پورا نہیں ہوتا، عشق پورا تب ہوتا ہے جب ہماری پوری زندگی نبی کی زندگی کے مطابق ہو جائے، جب ہماری پوری زندگی صحابہ کی زندگی کے مطابق ہو جائے، تب ہم جا کر جو ہے اللہ رب العزت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر بنانا ہمارا کام تھا، باطن بنانا تیرا کام ہے، ظاہر ہم نے بنا دیا، باطن ہمارا تو بنا دے۔ آج ہم نے ولادت مصطفیٰ کا جو مقصد تھا وہ بھلا دیا ہے۔ ولادت مصطفیٰ جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی وہ ہمارے لیے نمونہ تھی۔ آج ہم نے اس نمونے کو چھوڑ کر کے گلیاں بازار سجانے لگے، خرافات کے اندر چلے گئے، فضولیات کے اندر لگ گئے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم سے نظر رحمت پھیر لی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، اللہ کو نہ اللہ کے نبی کو نہ نبی کے صحابہ کو یہ پسند تھا۔ نبی کے صحابہ نے نبی کی ولادت کا جشن نہیں منایا، صرف جشن نہیں منایا، نبی کی ولادت کے انہوں نے صرف گلیاں بازار نہیں سجائیں، نبی کی ولادت کی ان کو بھی خوشی تھی، نبی کی ولادت کا مقصد سمجھا اور اس مقصد کو اپنی زندگی کے اندر لائے۔ دعا اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔